الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفتی طارق مسعود صاحب گزشتہ دنوں علی مرزا سے مخاطب ہوتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حرم میں کبھی 4 مصلے تھے. علی مرزا کی بات کا جواب دیتے ہوئے پھر وہ یہاں کہتے ہیں کہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں ان حضرات سے کہ 400 سال تک حرم میں اہل السنہ والجماع کو نمائندگی ملی، چاروں مسلکوں کو، یعنی حنفیوں کو، شافیوں کو، مالکیوں کو، حنبلیوں کو، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا وجود ہی نہیں تھا 400 سال تک. اگر آپ کا وجود ہوتا تو آپ کوئی احتجاج کرتے، جیسے کہ شیعوں نے کیا، تاریخ میں موجود ہے، لیکن آپ کا کوئی احتجاج نہیں ہے. تو طارق مسعود صاحب اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہیں وہ بالکل نئی چیز ہیں، آپ کا وجود بالکل بات کی چیز ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ حرم میں 400 سال تک 4 مصلے رہے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. 4 قسم کے ائمہ ہوتے تھے جو نمازیں پڑھاتے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. تو دیکھو یہ اجماع تھا، اب غلط چیز پر اجماع ہو گیا، اور پھر اللہ کا شکر ہے اب یوٹیوب کا دور ہے تو یہ ختم ہو گیا. ایک سوال میں پوچھتا ہوں ان حضرات سے کہ 400 سال تک حرم میں اہل سنت والجماعت کو نمائندگی ملی ہے، چاروں مسلک کو، حنفیوں کو بھی، مالکیوں کو بھی، شافیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی. آپ کہاں تھے اس وقت؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے آپ کا وجود ہی نہیں تھا، تبھی آپ کو نمائندگی نہ ملی، نہ آپ نے 400 سال کو یہ احتجاج کیا کہ ہم بھی تو ہیں. شیعہ حضرات نے احتجاج کیا تاریخی کتابوں میں، انہوں نے کہا 5واں ہمارا بھی ہونا چاہیے، مگر ان کو نئی نمائندگی ملی. اس کا مطلب ہے آپ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ ہم تھے ہی نہیں اس وقت. حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب خود جو ہے علی مرزا صاحب سے اس بات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ میری گفتگو اہل حدیث علماء کے ساتھ تھی، میں اہل حدیث سے بات کر رہا تھا تو علی مرزا درمیان میں کود پڑا. میں نے تو بڑے آرام سے علماء سے، اور اس سے کیا بھی نہیں تھا، میں نے تو اہل حدیث علماء سے کیا تھا. اس کو خام خامے جواب دینے کی پتہ نہیں کیا ضرورت تھی. اور مسعود صاحب خود یہ کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر علی مرزا کے رد میں جب کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کا رخ علماء اہل حدیث کی طرف پھر جاتا ہے. اب انہیں خود اپنی اس نصیحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ علی مرزا سے بات کرتے ہیں تو پھر صرف علی مرزا کو ہی سامنے رکھ کر بات کریں، اہل حدیث کو درمیان میں نہ لائیں. جب آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اپنے حق میں تو پھر دوسروں کے لیے بھی یہی اصول اپنائیے. دوسروں کے لیے آپ کا اصول مختلف تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہی ہے. ہم نے دیکھا ہے کئی بار آپ علی مرزا کی تردید کر رہے ہوتے ہیں تو آپ درمیان میں اہل حدیث کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ علماء اہل حدیث علی مرزا صاحب سے براءت کا اعلان کر چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے، صاف طور پر صحابہ کرام کی بدتمیزیاں کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پوری قلعی کھول چکے ہیں. حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ بڑی ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کے کلپس دکھا دکھا کر بتا چکے ہیں کہ کس طرح وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو اس سے برات کا اعلان کر چکے ہیں. جب ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ان سے گفتگو کرتے ہوئے آپ ہمیں درمیان میں نہ لایا کریں، لیکن آپ لے آتے ہیں. اب بہت سے ساتھیوں نے یہ کلپ بھیج کر کہا کہ جی یہ آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود ہی نہیں تھا. اگر مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آل الحدیث کا وجود نہیں تھا، چونکہ 4 مصلے جب تھے تو 5واں نہیں تھا، یعنی آل الحدیث کا مصلہ نہیں تھا، تو بات دراصل یہ ہے کہ حرم کو 4 مصلوں میں تقسیم کر دینا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی کے پر عمل کرنے کے بجائے، یعنی 4 الگ الگ کونوں میں اپنی اپنی جماعت کھڑی کر دینا، اپنی اپنی دکان سجا دینا، یہ مفتی صاحب کے اس بیان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ غلط کام ہے. اس غلط کام میں اگر اہل حدیث نے حصہ نہیں لیا اور اپنا حصہ نہیں مانگا تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اہل حدیث تھے ہی نہیں. اہل حدیث تھے، ان کے اپنے اکابر کے بیان سے یہ بات ثابت ہے. مثال کے طور پر ان کے بزرگ اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے بارے میں یہ خود کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ جس نے تھانوی صاحب کو نہیں پڑھا اس نے کچھ نہیں پڑھا. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے ان کو پڑھا نہیں ہے، کافی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے انہیں. ان کی ایک کتاب ہے امداد الفتاوی، جس میں ان کے فتاوی منقول ہیں. ایک سوال کیا گیا تقلید اور ترک تقلید کے بارے میں،
کافی لمبا چوڑا جواب دیا ہے تھانوی صاحب نے، کافی تفصیل بیان کی ہے اس کی. ایک مقام پر آ کر وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ تقلید پر مقلدین کا اتفاق ہو گیا. مقلدین نے جب اتفاق کیا تو اس وقت کیا ہوا؟ امداد الفتاوی جلد 5 پر وہ لکھتے ہیں کہ بہت لوگ اہل حدیث میں سے اس مشورت پر مصلحت کے مخالف رہے مگر کسی پر لان تان نہ کرتے تھے. یعنی جب مقلدین نے تقلید پر اتفاق کا فیصلہ کیا تو اس وقت اہل حدیث نے اس کی مخالفت کی. اب آپ کا کہنا ہے کہ جی دوسری تیسری صدی میں ہی جو ہے وہ تقلید پر اتفاق ہو چکا تھا، 4 اماموں پر اتفاق ہو چکا تھا. اگر ایسا ہے تو اہل حدیثوں نے ان کی مخالفت بھی کی. یہ بات تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب نقل کر رہے ہیں. تو اہل حدیثوں نے اس کی مخالفت کی تبھی کی نا جب تھے، اور یہاں اہل حدیث سے مراد محدثین نہیں ہے، تقلید نہ کرنے والے اہل حدیث ہیں، کیونکہ تقلید کی مخالفت کی، تقلید کی مخالفت کی. تو آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت آپ کا وجود ہی نہیں تھا، یہ 4 مسلوں سے بہت پہلے کی کہانی ہے. یہ کہنا کہ جی آپ کا وجود بہت بعد میں آیا، یہ بالکل غلط بات ہے. چونکہ یہ 4 مسلوں سے پہلے کی کہانی ہے، دوسری تیسری صدی کی، جو تھانوی صاحب بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ بات ہے کہ اہل حدیثوں نے مخالفت کی. الحمدللہ اہل حدیث موجود تھے. یہ ایک حوالہ ہوا. اسی طرح دوسرا حوالہ سنیں، تفسیر حقانی کے نامور مؤلف ہیں، ان کے ہاں فقیہ بھی سمجھے جاتے ہیں، متکلم بھی سمجھے جاتے ہیں، عبدالحق حقانی صاحب. ان کی ایک کتاب ہے حقانی عقائد اسلام. اس کتاب کے صفحہ 264 پر اس کتاب کا کچھ تعارف منقول ہے. وہ کیا ہے؟ لکھا ہے اس کتاب کو مسلمانوں کے ہر طبقہ میں قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا، اور طبقہ علماء میں جو مقبولیت ہوئی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ استاذ العلماء، محدث و مفسر، بانی مدرسہ دیوبند حضرت مولانا و شیخنا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی تعریف میں حسب ذیل الفاظ تعریف فرماتے ہیں. الفاظ کیا ہیں؟ کہ اردو میں یہ کتاب لاجواب ہم نے اول سے آخر تک دیکھی ہے. سچ یہ ہے کہ ایسی کتاب اس زبان میں نہ پہلے دیکھی نہ سنی. مضمون کی خوبی مصنف کے کمال کی دلیل ہے، اور کیوں نہ ہو یعرف الرجال بالمقال. یعنی اول سے آخر تک قاسم نانوتوی صاحب نے اس کتاب کو دیکھا اور اس کی تعریف بھی کی. اور یہ بھی فرمایا قاسم نانوتوی صاحب نے، جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اردو زبان میں، اس زبان اردو میں لکھی ہوئی ہے، اس زبان میں اس سے پہلے ایسی کتاب نہ دیکھی نہ سنی. اب یعنی یہ صرف عبدالحق حقانی صاحب کا بیان نہیں بلکہ ان کے ساتھ قاسم نانوتوی صاحب کا بھی بیان ہے. تو یہ 3 بزرگ ہو گئے، یعنی تھانوی صاحب کے بعد قاسم نانوتوی صاحب جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، اور ان کے ہاں یقیناً وہ تھانوی صاحب سے بھی عظیم مقام رکھتے ہیں، اور عبدالحق حقانی صاحب وہ بھی تھانوی صاحب سے سینئر ہیں، ان سے پہلے کے ہیں، ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، تفسیر حقانی کے مفسر. وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ 3 پر لکھ رکھا ہے کہ اہل سنت شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی ہیں، اور اہل حدیث بھی انہی میں داخل ہیں. یعنی وہ اہل حدیثوں کو کس میں داخل سمجھ رہے ہیں؟ اہل سنت میں. صفحہ 3 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. نانوتوی صاحب نے اول سے آخر تک اس کتاب کو دیکھا تو اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اہل حدیث کو اہل سنت میں شامل کیا گیا. اس کے باوجود بھی قاسم نانوتوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی، اس کتاب کو اچھا قرار دیا. یہ 3 بزرگ ہوئے جو آل الحدیث کو آل السنہ میں شامل سمجھتے ہیں. آگے سنیے گا، مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب حنفی تھے اور جمعیت علماء ہند کے ممبر بھی تھے، علماء دیوبند سے ان کا خاص تعلق بھی تھا. ان کی کتاب ہے کفایت المفتی. اس میں کئی ایک جگہ لکھا ہے لیکن میں صرف آپ کو ایک حوالہ دوں گا. جلد 1 صفحہ 332 میں فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں، سوال میں کچھ خیالات بتائے گئے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، رفع الدین کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جن کے خیالات سوال میں مذکور ہیں اصولاً تو اہل السنت والجماعت میں داخل ہیں. اصولاً تو اہل السنت والجماعت میں داخل ہیں. اگر یہ بات کی چیز ہوتے، بہت بات کی چیز ہوتے، یعنی 4 مسلح ختم ہونے کے بعد کی چیز ہوتے، تو پھر ان کو اہل السنت والجماعت میں کیسے شامل فرماتے آپ کے بزرگ؟ بعد والے تو اہل بدعت ہی ہو سکتے ہیں، اہل السنت تو نہیں ہو سکتے. تو یہ چوتھا حوالہ ہے آپ کے مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب کا، جو یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اہل السنت جو ہیں
وہ آل الحدیث میں داخل ہیں. پورا فتویٰ ہم اسکین لگا رہے ہیں, آپ خود پڑھ لیجئے گا. آگے 5واں حوالہ, ان کے ایک اور بزرگ جو شیخ القرآن کہلائے جاتے ہیں اور امام الاولیاء بھی ان کو کہا جاتا ہے, احمد علی لاہوری صاحب, ان کی ملفوظات پر مبنی ایک کتاب شائع ہوئی, ملفوظات طیبات. اس کے صفحہ 115 پر لکھتے ہیں کہ میں قادری اور حنفی ہوں, اور اہل حدیث نہ قادری ہیں نہ حنفی, مگر وہ ہماری مسجد میں 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور میں ان کو حق سمجھتا ہوں. اگر اہل حدیث کوئی نیا فرقہ ہوتا, بالکل بعد میں وجود میں آنے والا ہوتا, تو پھر وہ حق پر نہ ہوتے. لیکن احمد علی لاہوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حنفی اور قادری ہوں, میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, لیکن میں اہل حدیث کو حق پر سمجھتا ہوں, حالانکہ نہ وہ قادری ہیں نہ وہ حنفی ہیں, اس کے باوجود میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں. نیا فرقہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. اور چھٹا اور آخری حوالہ آپ کو دیں گے, اور وہ ہیں ان کے استاذ جنہیں ان کے ہاں فقیہ العصر کہا جاتا ہے اور مفتی اعظم بھی لکھا جاتا ہے, رشید احمد لدھیانوی صاحب. ان کا احسن الفتاوی کئی جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 316 پر وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 2-3 صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے. یعنی جزئی مسائل کے حل کرنے میں اہل حق کے ہاں, اہل باطل کے ہاں نہیں, اہل حق کے ہاں اختلاف اندار یعنی مختلف نظریات ہونے کی وجہ سے 5 مکتب فکر قائم ہو گئے. 5واں مکتب فکر انہوں نے شیعہ کو نہیں قرار دیا. کیا لکھا ہے سن لیجئے. کہتے ہیں یعنی مذاہب اربع اور اہل حدیث, مذاہب اربع اور اہل حدیث. تو مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک انہی 5 طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا ہے. اب مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ بہت بات کی چیزیں اہل حدیثوں کی طرف اشارہ کرنا, یہ ان کا اشارہ غلط ہے. ان کے اپنے بزرگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل الحدیث کا وجود رہا ہے. یہ بات تھانوی صاحب نے بھی نقل کی, بلکہ تھانوی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں ان کا خط منقول ہے جو انہوں نے رشید احمد گنگوئی صاحب کو لکھا تھا. اس خط کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا. چنانچہ اس کی جلد اول صفحہ 131, خط تو 129 سے شروع ہوتا ہے, لیکن 131 پر آ کر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس امر پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہب اربع کو چھوڑ کر مذہب خامس مستحدث کرنا جائز نہیں ہے, یعنی 5واں مذہب بنانا, ایجاد کرنا, نکالنا, یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو مسئلہ 4 مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں, کہ حق دائر و منحصر ان 4 میں ہے. یہ بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس پر اگرچہ اجماع نقل کیا گیا, لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ اہل ظاہر ہر زمانہ میں رہے, اور یہ بھی نہیں کہ سب اہل ہوا ہی ہوں, وہ اس اتفاق سے علیحدہ رہے. پھر لکھتے ہیں دوسرے اگر اجماع ثابت ہو بھی جائے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجماع بھی نہیں ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں اہل ظاہر ہمیشہ سے موجود رہے, یعنی تقلید نہ کرنے والوں کو اہل الظاہر بھی کہا جاتا ہے, جو تقلید نہیں کرتے تھے, کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے رہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جی تم بہت بات کی چیز ہو, ان کی یہ بات درست نہیں ہے.